اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے عزیز طالب علموں، ہم انسان نفسی کے حوالے سے دوسرے لیکچر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی انسانیت کے فلسفے کے حوالے سے، اور فرمان علی علیہ السلام تھا جس نتیجے پہ ہم یہ پہنچے تھے کہ انسان صفاتی ملکوت تک کیسے پہنچتا ہے۔ اس نفس کا اس مقام پر پہنچنے کے بعد ہم نے ایک قول الیگزینڈر کانن کا بھی دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب انسان اپنی انتہائی کمال پر پہنچ جاتا ہے تو ایسی راہیں پا لیتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ اللہ سے کوئی رابطے کا سلسلہ قائم ہونے جا رہا ہے، اور جس سے اس کی انوار تجلیات جب جلوہ افروز ہوتی ہیں تو وہ ان کا محسوس کرتا ہے۔ اس بات کو ہم مزید قرآن مجید کے حوالے سے آگے بڑھائیں گے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، یعنی ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں آفاق عالم اور خود ان کے نفس میں دکھلائیں گے کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ حق ہے۔ میں اس کو لکھتا ہوں، اس آیت کو، اور لکھنے کے بعد میں اس میں سے جو پوائنٹ ہیں جن پر ہمیں اپنی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے نفس کے حوالے سے، کہ وہ اپنی قوت بصیرت میں، قوت بصارت کے ذریعے کیسے ان معاملات کو دیکھتا ہے، اور وہ ایک حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ وہ آگے چل کر ہم ایک خواب کے ذریعے اس کو سامنے لے کر آئیں گے، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ انسان کا نفس کس طرح جب انتہائی کمال پر چلا جائے اور رابطے کا سبب اللہ کی ذات کے ساتھ بن جائے تو اللہ کیسے فرماتا ہے ایسے ہی نفوس کو یہ شرف حاصل ہے کہ عنقریب ان کو اپنی نشانیاں آفاق عالم خود ان کے نفس میں دکھلائیں گے کہ ان پر یہ بات کھل جائے۔ یعنی ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں آفاق عالم اور خود ان کے نفس میں دکھلائیں گے کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی۔ یہ حق ہے۔ یہ سورہ آمین سجدہ کی آخری آیت سے غالباً پہلے کی آیت ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جب ہم نے صفاتی ملکوت کے حوالے سے بات کی تھی اور کرنے کے بعد
رابطے کا سلسلہ، ہم آج کے لیکچر میں یہ بات ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں کہ کیا نفس بھی اپنی قوت بصیرت میں قوت بصارت کا مقام رکھتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے؟ آج کے موضوع میں یہ ہمارا ثابت کرنا ہے مقصود. تو ہم اس آیت کے حوالے سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ نفس کے ساتھ جب رابطہ ہوتا ہے تو نفس کس طریقے سے اپنی قوت بصیرت کے ساتھ قوت بصارت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر اس پر حق کا سلسلہ کیسے کھلتا ہے. اور یہ سلسلہ جب کھلتا ہے حق کا ایسے نفوس کے اوپر تو وہ ہمارے لیے ایک پھر ہدایت کا سبب بن جاتا، اور ایسے ہی نفوس ہمارے لیے ہادی ہونے کا سبب بنتے ہیں جن پر یہ آشکار حق ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا سورہ حمد میں ہم بار بار یہ تذکرہ کرتے ہیں، بار بار آیت کو یاد کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں وہ رستہ دکھا صراط مستقیم کا جس پر ہم قائم رہ سکیں، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہے. اب وہ صراط مستقیم جن پر تیرا انعام ہے، غضب نہیں انعام ہے. اب انعام کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی انعام ہے کہ وہ ان کو اپنی نشانیوں سے نوازتا ہے، اور وہ نشانیاں جب دیکھتے ہیں ان پر ایک حق آشکار ہوتا ہے، اور وہ حق کا سلسلہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے. یہ ہمارے جو نبی پیغمبر ہیں، معتبر ہستیاں، معزز ہستیاں، یہ ان کا سلسلہ رابطہ، اور جو اس کی راہ میں کوشش بھی کرتا ہے مگر اس کے ساتھ موازنہ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری راہ میں کوئی، ہم ان کے درجوں کو بلند کرتے ہیں، ان کے درجوں کو، ان میں کوشش کا لفظ ہے. کوشش میں یہ ہے کہ ایک عام انسان بھی کرے مگر اس درجے تک تو نہیں پہنچ سکتا، مگر یہ ہے کہ اللہ ان کی بھی رہنمائی کرتا ہے جو اس کے رستے میں. اور یہ تو ہیں ہی ہیں، مگر ہماری تو بات یہ ہے نا کہ ہم پتہ نہیں ہم اس مقام پر تو ممکن نہیں ہمارا پہنچنا، مگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطے کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ بتائے کہ اپنے نفوس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ قوت بصارت کیسے جو ہے ہمیں وہ ملتی ہے کہ دکھلائیں گے اور ان پر بات کھل جائے گی، یہ حق ہے. ہم انسان نفسی کے حوالے سے کیونکہ بات کر رہے ہیں اور ہمارا فوکس اسی لائن آف ایکشن پر ہے کہ ہم انسان نفسی کے اس کو وجود کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آگے چل کر ہمیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ پتہ چل سکے کہ ہم اس کی اصلاح کو کس طریقے سے اس کی تدابیر اختیار کر سکیں، جس سے یہ ہے کہ ہمارے جسم پر پیدا ہونے والے اثرات ان سے ہم بچ سکیں. ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی قوت بصیرت میں قوت بصارت کا کیسے استعمال کرتا ہے، اور وہ آیت الہی سے ہم نے دیکھا کہ ہم دکھلائیں گے تاکہ ان کا حضور سرور کائنات علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ علم وہ نور ہے، علم وہ نور ہے جو اللہ ڈالتا ہے وہ جس کے قلم میں چاہے، جس کے قلم میں چاہے. اب یہ بات سامنے مزید ہمارے آئی جس نے ہماری مدد کی
کہ قلب پر علم نور کی شکل میں جب سامنے آتا ہے، اس کے اندر پایا جانے والا علم حقیقی اس کے شعور کی آگاہی کے لیے ہماری جو قوت بصیرت ہے اس کا کیسے ادراک کرتی ہے، ادراک کرنے کے بعد اللہ کے لائے ہوئے مناظر وہ کیسے اس کا مشاہدہ کرتی ہے اور نفس کرتا ہے، اور کرنے کے بعد اور حق کا آشکار کیسے سامنے آتا ہے۔ تو یہ صفاتی ملکوت کی حوالے سے نفس کی سلسلے میں ہم جو چل رہے ہیں، اسی طریقے سے اب مزید ہمیں رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے مزید تقویت یہ مل رہی ہے۔ فرماتے ہیں ہر انسان کے چہرے پر دو آنکھیں ہوتی ہیں جن سے وہ ظاہر کو دیکھتا ہے۔ جن سے وہ ظاہر کو دیکھتا ہے، یعنی دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اور اس کے دل میں بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں۔ جن کے لیے وہ آخرت کی چیزیں دیکھتا ہے۔ دیکھیں، یہ علم و حکمت کی کتاب ہے محمدی ری شہری، اس کے حوالے سے وہاں سے میں نے یہ چیزیں اخذ کی ہیں، اور آیات الہی کو بھی سامنے رکھا، ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر ایک مجھے قوت بصیرت کی بصارت کو دیکھنے کا، سمجھنے کا ایک موقع ملا، اور جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ کیا کس طرح یہ دیکھتا ہے، اور اس کے دیکھنے سے کہ انسان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، انہی چیزوں کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ اس کا دیکھنا صرف اسی حد تک نہیں، آگے چل کر ہم کو کچھ اور باتوں سے بھی پتہ چل سکے گا کہ یہ اور بھی کیا کچھ دیکھتا ہے، جس کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے نفس میں ایک پائی جانے والی کمزوری کے سبب ہمارا جسم کس طرح متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو سمجھانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں قوت نفس کی طاقت کو آپ نے کس طرح برقرار رکھنا ہے۔ جو ہم نے طبیعت کے اعتدال کی پہلے جو بات کی تھی وہ اسی حوالے سے تھی کہ کتنی ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ طبیعت کو اعتدال میں رکھنے کی، جس سے نفس کو وہ مقام صفاتی ملکوت مل سکے، اور اس کی راہ میں آدمی نفس کو تزکیہ نفس کی کوشش کرتا رہے، اور اس کی کوشش کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے وہ اپنی قوت بصیرت میں قوت بصارت کو، جو اس کی قوت بصیرت جب ڈیولپ ہوگی اس کو دیکھنے کی، اور وہ مناظر حق کے ہوں، نہ کہ کوئی نہ حق کے
یا کوئی برائی کے ایسے دیکھ سکے جس سے اس کو جسم میں وہ تبدیلیاں پیدا ہو سکیں، جس کے لیے اس کے لیے وہ ایک نقصان کا باعث نہ بن سکیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں ایک چیز سامنے آ گئی کہ دل بھی دو آنکھیں رکھتا ہے، دل کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ آخرت کی چیزیں، آخرت کی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جس سے اس کو اپنی آخرت کی خوف قائم رہے۔ اس حوالے سے آگے ہم چلتے ہیں۔ یہ جو ہم بات کر رہے تھے، اس کے علاوہ جب اللہ خیر و برکت نازل کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، جس کے ذریعے غیبی وعدوں اور ان کی حقیقتوں کو سمجھ لیتا ہے، گویا وہ غیب کے ذریعے غیب پر ایمان لے آتا ہے۔ آیت قرآنی میں ہم دیکھتے ہیں، مزید اس سے ایک مدد لیتے ہیں کہ جس طرح اور ذرائع ہمیں ہمارے جسم کے ہماری مدد کر رہے ہیں، اور یہ جو نفس کا مقام ہے اس کے مقام کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا مقام کہاں ہمیں ملتا ہے، کیا آیا وہ بھی کوئی طبعی اپنی صورتیں رکھتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ بتحقیق کان اور آنکھ اور فؤاد ان میں سے ہر ایک کے متعلق جواب طلب کیا جائے۔ اب یہ بات ہمارے لیے ایک بڑی اتھینٹک ہو گئی کہ یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے، اور اس آیت سے ہمیں تین جو جسم کے اعضاء ہیں ان سے یہ پتہ چل سکا ہے کہ یہ بڑی سنجیدہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، اور جن سے ہم سوال کیا جائے گا، یعنی انہی سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ایک اپنا وجود رکھتے ہیں۔ جس طرح کان انسان کے اس کے علوم کی تحصیل کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اگر انسان کے کان نہ ہوتے تو شاید اس کی تعلیم و تربیت مہار ہو جاتی، جس کی وجہ اس کی یہ ہے، آنکھ جو صرف صورتوں اور رنگوں کو لے کر حصے مشترکہ کو دیتی ہے، اور کان الفاظ کو لے کر حصے مشترکہ کو دیتے ہیں، بس حصے مشترکہ قوت خیالیہ کو دیتی ہے، اور قوت خیالیہ قوت متوہمہ کو دیتی ہے، اور قوت متوہمہ قوت حافظہ کو، اور قوت حافظہ قوت مدرکہ کو دیتی ہے، اور قوت مدرکہ فؤاد کو دیتی ہے۔ اب یہاں تک ایک سلسلہ، ایک چین بنی اس حوالے سے۔ اور فؤاد جو مرتبہ انسان نفسانی ہے، فؤاد جو مرتبہ انسان نفسانی ہے، اب جہاں تک پہنچ گئے کہ اب ایک ایسے مقام پر بات کا پہنچنا حصے مشترکہ کے ذریعے، جہاں پہ فؤاد کے مقام تک جب یہ منزل اپنے کوئی پیغام طے کرتا ہے، تو اب فؤاد وہاں پہ کیا رول ادا کرتا ہے، یعنی فؤاد حق اور باطل کو میں فرق کرتا ہے، حق کو رکھ لیتا ہے اور باطل کو واپس کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ انسان نفسی جو فؤاد کا مقام ہے، حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ یہی میں نے پہلے لیکچر میں بھی بات کی تھی، یہی اپنا حق اور باطل میں
اچھائی اور برائی میں کرنے میں اس کا ایک رول ہے۔ اسی طریقے سے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ بنی نوع بشر میں ایک قلب ہے، ایک فؤاد ہے اور ایک لب ہے۔ اب اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فؤاد جو ہے، مختلف کتب میں فؤاد، لب اور قلب کے ایک ہی معنی لیے گئے ہیں، مگر ایسا نہیں، یہ تینوں جدا جدا کوائے انسانی کے نام ہیں جو اس کو معراج ترقی پر، جو اس کو ترقی کی معراج پر پہنچانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ قلب تو آپ کو پتہ ہے، قلب جو آپ کو پتہ ہے ایک ایسی فزیکل لوتھڑے کا نام ہے جو سنوبری شکل کا بنا ہوا ہے، جو ہمارے بائیں جانب ہوتا ہے، اور یہ پورے اعضاء و جوارے کا مربی یعنی مرکز اور سب سے اعلیٰ عضو ہے، اور اس کو ہم دل بھی کہتے ہیں، اور فؤاد دل کا مقام نفس ہے جو قلب طبعی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بات آگئی سامنے قلب تک اس کا رشتہ نفس کا قلب تک کیسے قائم ہو گیا۔ اب یہاں سے ہم بات کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں گے۔ لب مقام روح اقلانی ہے اور اس کا نفس سے تعلق ہے۔ فؤاد کا یہ کام ہے حق و باطل میں تمیز کرنا۔ نفس کی اب کیا شکل بنی؟ دل کی آنکھیں، فؤاد۔ ہم جتنی باتیں کر رہے تھے نفس کے بارے میں، صفاتی ملکوت کے حساب میں، ہم اس کو قرآن مجید کی سے مدد لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو تذکرہ سامنے رکھ کے اس کے تجزیہ کرتے ہیں کہ جتنی ہم نے باتیں کی ہیں اس میں ہماری کتنی ربط پائی جا رہی ہے، اور اس ربط کے حوالے سے ہماری باتوں کو مزید تقویت کیسے ملتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے جو انہوں نے خواب دیکھا، سورہ صافات میں، صافات آیت نمبر 102 ہے، اے میرے بیٹے، میں ان کو اس لیے لکھ رہا ہوں کہ وہاں میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا، اس لحاظ سے کہ وہ پوائنٹس جن کے متعلقہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہمیں کیسے آگے لے کر اس معاملے میں ہماری مدد کر رہے ہیں، ہمیں تقویت دے رہے ہیں سمجھنے میں۔ کالا یا بنیا، کالا یا بنیا، میں اس کو ویسے بھی لکھتا ہوں، کالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی از باہکا فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ایسا نفس
جو خواب دیکھا، خواب غفلت جب انسان نیند میں ہوتا ہے، خواب غفلت کے اس عالم میں ہوتا ہے کہ جس میں اس کے کوئی حواس، اپنے تمام حواس سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اور نبی کے بارے میں یہی کہا جائے کہ اس کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے نفس کو کیسا شرف حاصل ہے کہ وہ آگے چل کے یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دیکھنے کے منظر پر کو جو ان کی بصیرت پر اس کا جب آشکار ہوا تو اس کی قوت بصیرت نے جیسا کیا دیکھا ویسا ہی اپنے امتحان کے لیے تیار ہو گئے۔ باپ اور بیٹا جب وہ تیار ہو گئے، ان کے نفوس، دونوں کے نفوس نے بالکل ایک لمحے کے لیے بھی اس چیز کا انکار نہیں کیا، قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب قربانی دینے کے تیار، یہ اتنی بڑی قربانی تھی کہ کوئی آدمی اس طرح قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایسی خواہش نفسانی کا عالم ہے جس کے تحت انتہائی مشکل کام ہے کہ وہ اس اللہ کے جو جیسے فرمایا کہ ہم ان پر حق کو آشکار کر دیں گے۔ تو میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ بات کرتا چلتا ہوں کہ خواہ اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھا، کیسے دیکھا، کس طرح دیکھا، اس کے لیے ہم تمام باتیں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اور اب اس بات کو لے کر چل رہے ہیں کہ اب ہے حق آشکار کیسے ہوتا ہے اور وہ کیسے وہ دیکھتے ہیں۔ ہم ایک منظر کو پیش کر رہے ہیں۔ اب پہلے تو ہم ایک تمہیدن بات کر رہے تھے لے کر کہ بھئی یہ دل دیکھتا ہے، کرتا ہے، ادراک کرتا ہے، بصیرت ہے، بصارت ہے۔ اب ایک اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم ایک منظر کو لے کر چلتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حق واقعی کیسے آشکار ہوتا ہے۔ میں خواب، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ اب منظر کیسا منظر دیکھا؟ اللہ تعالیٰ ایک خواب کے ذریعے ایک نفس کا تعارف کرانے جا رہا ہے کہ ایسے نفس کا تعارف کہ جس کے ذریعے سے وہ ہم پر کیسے اپنے حق کا آشکار کر رہا ہے، اور اس کے لیے پھر ہمیں فالو کرنے کی بھی کیسے ایک تلقین بھی کی جا رہی ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہمارے لیے وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کیسے وہ ایمان کا سلسلہ بنتا ہے اور کس طرح یہ بنتا ہے، مگر ہم یہاں صرف یہ ایک نفس کی بات کرنے جا رہے ہیں اور اس کی بصیرت کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ ذبح کرتا ہوں، میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ اب تو دیکھ، اب تو دیکھ، تیری رائے کیا ہے؟ اب دو نفوس کی بات ہو رہی ہے، ایک نفس نے دیکھا ہے، دوسرے نفس کو بتلایا جا رہا ہے، اور اس پر یہ بات کو تھوپا نہیں جا رہا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں اس لیے کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اگر یہ بات کی تصدیق اس طریقے سے نہ ہوتی
دیکھ تیری رائے کیا ہے. اگر خواہش رائے پوچھی گئی ہے، رائے، اب رائے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس نفس پر منحصر ہے کہ آیا وہ اس بات سے خوف زدہ ہو گئی ہے. اور جو پیچھے ہم نے باتیں صفاتی ملکوت کی ہیں، تو اگر وہ جو چیز دیکھی ہے اور جس کے آگے بیان کی گئی ہے، اگر دیکھنے والے کی بات کو اگر یہ تصدیق کر دیتی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعی وہ ایک حق کی آشکار تھی، حق آشکار تھا، جس سے پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ اس بات کی مزید جو امتحان میں کامیابی ہو جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ سچ کر دکھایا، ہم نے ذبح کو ذبح. اب ہم اگر خواہش مقام حق کو سمجھتی ہوگی، اپنے عقل کے مقام پر ہوگی، مقام لب پر ہوگی، روح کلانی کے مقام پر ہوگی، تو وہ یہی کہے گی اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے. خدا نے چاہا، اب یہاں پھر کہا جا رہا ہے خدا نے چاہا، پھر اپنی رائے کو خدا کے سامنے رکھا کہ اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کی بات، خدا نے قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے. اور اس کے بعد اللہ نے ندا فرمائی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اس دیکھنے کو اپنی بالکل اس کی تصدیق کر دی کہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ کر دکھائیے. اس کا مطلب کہ ان کا جو نفس تھا وہ اس بات کو حقیقت بصیرت رکھتا تھا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ آپ انہوں نے جو دیکھا ہے وہی دیکھا ہے جو اللہ نے ان کے قلب کے اوپر اس کا جو جلوہ نمائی جو ہوئی ہے اس کے تجلیات کی، اور اس منظر کو انہوں نے کہا کہ کر دیجئے جو اللہ چاہتا ہے. جب قربانی پیش کر دی تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے یہ خواب سچا کر. اب یہ تمام دو ہستیاں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اللہ کی ذات، اب انہوں نے جو دیکھا انہوں نے کر دکھایا اور اللہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ چیز میری ہی طرف سے تھی. اب یہ جو تینوں جب آپس باتیں جب ملی ہیں تو ہمیں یہ جو جتنی ہم نے یہ باتیں کی تھیں کہ قوت بصیرت کی، قوت بصارت کی، اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کس طریقے سے اپنے بندوں پر مطلب کہ یہ چیزیں پیش کرتا ہے اور اس ایسے نفوذ کس طریقے سے پھر دیکھ کر اس کے حق کو جو ہے ایک پھیلاتے ہیں، یہ اس کا. اور انہوں نے فرمایا کہ بے شک اب حق کیا اس کے بعد آشکار ہوا، انہوں نے قربانی تو پیش کر دی، وہ ایک تذیب، اور حق کیا ہے ہم نے ایک بڑا ذبیحہ دے کر اسے بچا لیا. ہم نے ایک بڑا ذبیحہ دے کر ہم نے ایک بڑی ذبیحہ دے کر اسے بچا لیا. اب ایک بڑی ذبیحہ کا جو ہے سلسلہ سامنے آ گیا، ذبح عظیم کا سلسلہ سامنے آ گیا. اب یہ ایک بات ہمارے سامنے آشکار ہو گئی کہ ایک بڑا ذبیحہ کی بات یہاں پر ہونے جا رہی تھی، اور انہوں نے جو بات کی ان کے نفوس نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے نفوس میں کوئی ایسی
سوائے اللہ کی ذات کے نہیں بن۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک معمولی بات نہیں، بیٹے کے باپ کے دل میں جو بیٹے کے لیے محبت ایک زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ بیٹے کے دل میں باپ کے لیے ہو۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا بات ہے کہ بیٹے کے لیے باپ کے دل میں محبت بنسبت بیٹے کے یہ زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ میں سے ہے، اولاد آپ میں سے ہے، آپ کیونکہ اولاد میں سے نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی کی خواہش نفسانی دنیا کی تمام خواہش نفسانیوں پہ ایک انتہا پر ہے، اس کو کوئی ایسا کوئی مثال نہیں ملتی کہ جو یہ تیار ہو جائے کہ میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ مگر انہوں نے اپنے نفوس کے مقام کو بھی دکھایا کہ یہ کس صفاتی ملکوت پر ہے اور کس طریقے سے یہ ان مناظر کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بتلا رہا ہے کہ یہ جو بات ہوئی ہے یہ میری طرف سے ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کو سچ کر دکھایا ہے اس منظر کو کہ یہ اور اس پر ایک حق کی آشکار کس طرح تو انہوں نے حق کو کس طرح پہچان لیا۔ تو یہ کس طریقے سے ہمارے لیے سلسلہ ہدایت کا وہ ایک بنتا ہے۔ تو بات ساتھ ساتھ یہ بھی چلتی جا رہی ہیں، مگر بات اصل میں ہماری جو کر رہی کی ہے وہ ایک قوت بصارت اور بصیرت کی ہے، اور یہاں سے اس خواب کے ذریعے ایک ثابت بات ہو گئی کہ یہ جو نفس ہے وہ قوت بصیرت اگر رکھتا ہوگا تو قوت بصارت کے ذریعے جو اس نے فنظر ہے، لفظ فنظر کا بعد کہ نظر، میں اپنی نظروں سے دیکھا، یعنی ایک نظر رکھتا ہے، اور اس نظروں کے ذریعے سے اس نے وہ منظر دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں، اے میرے بیٹے میں نے کہا میں دیکھا ہے کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو یہ فنظر ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ اس بات کا ایک ثبوت مل چکا ہے کہ یہ قوت اپنی وہ بھی رکھتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہمیں شہر علم رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے دروازے پر ایک اور فرمان ملتا ہے جو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار اپنی دعا کے ایک حصے میں ایک دعا کر رہے ہیں، پروردگار مجھے اپنی بارگاہ سے کے لیے ساری چیزوں سے مکمل قطع تعلق عنایت فرما، ہمارے دل کی آنکھوں کو اپنی نظر عنایت کی تجلی سے منور فرما، تاکہ دل کی آنکھیں نور کے حجابات کا سینہ چاک کر کے عظمت و بزرگی کی منزل تک پہنچ جائیں، اور ہماری روحیں بارگاہ اقدس میں وہ مقام حاصل کر سکیں۔ ایک اور ہم قرآن مجید سے اسی سلسلے میں مدد لیتے ہیں، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے، سورہ خرف کی یہ آیت ہے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ بشر پردہ عظمت کے ادھر ہو، یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے، بے شک بلندی و حکمت والا ہے۔ اور یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی اور ایک جاں فضا چیز اپنے حکم سے، اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کتاب جانتے ہیں، اب ایک کتاب کا تعارف جو ہے اس کی تفصیل کا جو ہے اس کے احکام شرعیہ کا جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ ہمیں نہیں معلوم تھا، اب کس طریقے سے ہمارے سامنے آ رہا ہے تفصیل، نہ احکام شرع کی تفصیل آپ جائے، ہاں ہم نے اسے نور کیا، ہم نے اسے
نور کی. اب یہ تمام باتیں پہلے ہم اس طریقہ کار کو بدل کے لے کر آگے چل چکے ہیں، آپ کا ذکر بھی اور ایک احکام شریعہ کی تفصیل کا بھی ذکر. اب اسے جسے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں، اپنے نور کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ کس طریقے سے اپنے بندوں پر ایک رستے حق کے ان پر ظاہر کرتا ہے، آشکار کرتا ہے، اور وہ کس طرح دیکھتے ہیں اور کس طرح اس کو پاتے ہیں اور کس طریقے سے وہ ہم تک اپنے پیغام کو پہنچاتے ہیں. اب ہم نے دیکھ لیا ایک طریقہ. اب جو ہم پہلے ایک ڈسکس کر رہے تھے ذبح سے ذبح عظیم میں تبدیل ہونے کا، اب اس قربانی کا مقصد کیا تھا؟ اس سلسلہ ہدایت کا تعارف کرانا تھا قیامت تک کے لیے. ہم اس میں سے، اس تعارف میں سے نفس کی جو آگے ایک جو سلسلہ بنتی ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی نفس اس سلسلے کو قائم کرنے کے لیے اپنا ایک کردار کیسے انجام دیتا ہے، تو جس سے ہمیں ایک میڈیکل سائنس سامنے آئے گی اور ایک فزیالوجی کا بنتے ہوئے رول سامنے نظر آئے گا، جس سے ہم اس کو ایک سمجھ پائیں گے کہ نفس کیسے اس معاملات میں کام کرتا ہے. نفس مزید ہمیں کیسے یہ جو ہے وہاں سے پھر ہم اخذ کر سکیں گے کہ نفس اگر کہیں کمزور ہو گیا اور فزیالوجی میں اپنے رول کو مثبت فعل انجام دینے کی بجائے ایک منفی فعل کی طرف کس طرح جائے گا اور اس میں کس طرح ایک بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، کس طرح انسان کی موت جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے. موت تو بہرحال برحق ہے، مگر کچھ ایسے ہے کہ ایک خودکشی کی طرح مانند بھی ہو جاتی ہے اگر نفس کو آپ نے ٹھیک نہ رکھا. اب یہاں پہ ہمیں ایک جو اتنی اس پر لے کر آنی تھی بات، اسی حوالے سے لے کر آنی تھی جو ہم نفس کو جو ایک بیان جو کرتے چلے آ رہے ہیں ان کی تمام معلوم کہ نفس کو کوئی ایک لفظ کی حد تک نہ سمجھا جائے. نفس بذات خود ایک وجود رکھتا ہے اور اس کے وجود کو سمجھنے کی کوشش کی جائے میڈیکل سائنس کے حوالے سے، اور جس سے ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ اس کی برائیوں کو کس طرح دور رکھنے کے لیے نفس کو کس طرح پا گئے تاکہ ہمارے جسم میں برائیاں پیدا نہ ہو سکیں، جسم میں بیماریاں نہ پیدا ہو سکیں. اب جیسے میں یہ بتا رہا تھا کہ فزیالوجی کا رول نفس کے حوالے سے کیسے وجود میں آتا ہے، نفس کیسے اس کو بروئے کار لاتا ہے، اور اس نفس کا میں دو چیزیں ہمیں دیکھنا ہوں گی کہ ان کی وجہ سے جو وجود انسانی ہے اس میں کس طریقے سے اچھائی اور برائی سے وجود متاثر ہوتا ہے. جب نفس نے ایک ثابت کیا اپنی قربانی کے ذریعے کہ یہ نفس صرف اور صرف پاکیزگی کے ہی ایک دائرے میں ہے، مقدس ہے، اور جب یہ مقدس ہوگا تو اس کے لیے ہم کیسے ایک وجود کو سامنے لا سکیں گے. اگر نفس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے 3 دفعہ بہکایا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفس کو نفس امارہ میں تبدیل نہیں ہونے دیا، اور نفس امارہ میں نہ تبدیل ہونے سے اب اس نفس کا جو ذبح عظیم میں تبدیل ہونا، اس ذبح عظیم کے تبدیل ہونے میں جو نفس اس کو ان کے جو وجود کو کس طریقے سے تیار کرے گا اور وہ وجود تیار کر کے آل رسول میں کیسے شامل ہوگا
اور وہاں سے ہمیں اس بات کو دیکھنے میں اور سمجھنے میں نفس کے کردار سے کی مدد ملے گی کہ یہ نفس جس کا تعارف پیچھے ہو چکا ہوا ہے، اب وہ انسانوں کا امام تھا وہاں پہ، اب اس نفس کی وجہ سے جو وہ انسانوں کے امام تھا، جو ذبح عظیم میں تبدیل ہوا، وہ جو نفس وہ متقیوں کا امام کیسے ایک بنا، اور اس سے ہم اس متقیوں کے اس نفس کا وہاں پہ رول آ کے ادا کرنا اور اس کے وجود کو ترتیب دینا اور رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی آل میں شامل کرنا، یہ ہم کچھ حوالوں سے تفصیل سے اس کو جب لے کر چلیں گے تو پھر ہمیں پتہ چل سکے گا کہ نفس کیسے جسم کے اندر اچھائی پیدا کرتا ہے اور اس کی اچھائی سے ان کے کیا کردار ہوتے ہیں، جسم کا کیا مقام ہوتا ہے۔ جب اگر نفس نے نفس امارہ اختیار کر لیا، یعنی برائی کی طرف راغب ہو گیا، تو پھر ایک اور اس میں سے مثال لیں گے قرآن مجید کے حوالے سے ہی، اور ان دونوں کا موازنہ کر کے دیکھیں گے کہ نفس جسم کے اندر اپنا کیا کردار ادا کرتا، تو پھر یہاں سے ہمیں قلبی بیماریوں سے جسمانی بیماریوں تک پہنچنے میں مدد مل جائے گی، اور پھر یہ ہمیں پتہ چل سکے گا کہ نفس جو ہے وہ اپنا اس معاملے میں کیا کردار ادا کرتا۔ یہ ہمیں دو انداز سے اس کو لے کر چل، ایک نفس صالحہ سے وجود میں آنا، اور ایک نفس کا امارہ سے کسی وجود میں آنا، اور ان دونوں سے ہمیں ایک تقویت ملے گی۔ ہم قربانی کے مقصد کو ایک ترتیب سے لے کر چلتے ہیں، اس کے مقصد سے جو باتیں میں نے ابھی کی ہیں وہ ان کا ہمیں ایک سلوشن مل جائے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا نقطہ ہم لیتے ہیں، جب نفس پر حق کا آشکار ہو گیا، یہ پھر جب آشکار ہوا تو ذبح سے ذبح عظیم تک کا سفر سامنے آیا، ذبح سے ذبح عظیم تک جو سفر، اس میں انسانوں کے امام سے لے کر متقیوں کے امام تک ایک نفس کا تعارف ہو چکا ہے۔ اب اس نفس کے تعارف کے تحت اب ایک سلسلہ جو قائم ہوا ہے، ایک ہدایت کا، ایک صالحہ بندوں کا، ایک جو چین بنی ہے، وہ آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا تعارف کیسے کرایا، اس کے گوشت کا، اس کے خون کا، اس کے استخوان کا، جو نفس نے اپنا کردار جو آگے بڑھا ہے، جس نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے میں نفس ہمارا کی گنجائش ہے ہی نہیں، جس کے لیے شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے صالحین جو ہے، جو نیک بندے ہیں، ان کو نہیں بہکا سکوں گا۔ تو یہ یہاں سے ہمیں نفس کے رول کا جو ملے گا پہلو، وہ ہم اس ترتیب سے لے کر چلنے میں بڑی مدد۔ وجود اس نفس کی وجہ سے وجود ابراہیم علیہ السلام کی رسالت سے آخری رسالت تک کا سفر کیسے
طے ہوا اور آخری رسالت سے امامت جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی وہ نکل کر امامت نکل کر قیامت تک کے لیے اس نفس میں یہاں پر نقطہ بڑا قابل غور ہے. امامت نکل کر قیامت تک کے لیے نفس کی وہی صفات جو آگے بڑھی کیسے وجود میں آئی. اب یہاں نفس اس کو کیسے وجود میں لے کر آیا، اب یہ غور کرنے کے لیے آگے ہم سلسلے کو بڑھاتے ہیں. ہم مباہلے کا جو واقعہ ہوا تھا وہاں سے ہم میں مدد ملے گی کہ نفس کے حوالے سے، کہ نفس کی خوبی کی وجہ سے، نفس کی صفت کی وجہ سے امامت کیسے وجود میں آئی اور اس کا سلسلہ قیامت تک کیسے چلا، اور اس نفس کی وجہ سے اس کا وجود جو تیار ہوا، اور جو وجود تیار ہوا، جو وجود اقدس جو تیار ہوا، اور اس وجود اقدس کے لیے آپ نے اس حوالے سے حضرت علی علیہ السلام کو کیا کہا. تو وہاں سے ہمیں نفس کی بنیاد پہ فزیالوجی جو سامنے آئے گی اور نفس امارہ کی وجہ سے جو فزیالوجی سامنے آئے گی، ان دونوں کے موازنے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے نفس کے کردار سے فزیالوجی پر کیا اثر پڑتا ہے. موبائلے میں ہم دیکھتے ہیں، موبائلے کا جو واقعہ ہوا اس میں چیلنج کیا گیا کہ آپ اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، آپ اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. یہ ایک متفقہ روایت ہے کہ نفس رسول حضرت علی علیہ السلام کو کہا گیا، اور نفس رسول کے حوالے سے حضرت علی علیہ السلام، ہمیں اب نفس رسول مل گیا کہ نفس رسول کس کو کہا گیا؟ نفس رسول. اب یہ نفس رسول کا جو معیار ہے، اس کے معیار پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کا ایک مقام ہے، اس کے مقام کا کوئی موازنہ نہیں ہے، اور اس کے مقام کو اب ہم ایک سمجھتے ہیں کہ سمجھیں گے جب تو پھر پتہ چل سکے گا کہ امامت کا سفر کیسے قیامت تک کے لیے یہ ایک طے ہوا، اور بغیر تولد کے امامت رسالت سے آخری رسالت سے امامت میں کیسے تبدیل ہوئی. یہ ان کے وجود اقدس میں جو قرآن مجید آیا تھا، جو ان کے قلب پر جو نازل ہوا تھا، وہ ایک عام وجود کی حیثیت میں نہیں تھا. اگر قرآن مجید سورہ حشر میں کہتے ہیں اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس کا مقصد ہے کہ جو قوت نورانیہ مادی جو ہے پہاڑوں میں پائی جانے والی، جس سے ہم بنے ہوئے ہیں، وہ اس میں سے نہیں ہے جس پر یہ نازل ہوا ہے.
اس کی قوت نورانیہ اس سے نورن علی نور کے مقام پر ہے، اور اسی ہی کے لیے پھر ہوگا کہ اسی کی رسالت میں سے جب اس کی امامت چل رہی ہوگی تو اس کے بھی وجود میں آنے کے لیے قرآن کو جو اس کی وارث کتاب بنے گی، اگر جب تک نہیں سورہ فاتر میں جیسے وارث کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اگر وارث کتاب یہاں پر جو کہا گیا ہے یہ آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سے وجود اقدس مراد دی گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نفس رسول کے معیار پر انہوں نے فرمایا کہ علی میرا گوشت، میں اس کا گوشت۔ یہ فزیالوجی، اس فزیالوجی میں کوئی ڈفرنس نہیں رہا۔ علی میرا خون، میں اس کا خون۔ استغفار، میں اس کا استغفار۔ جو فزیالوجی ادھر طے پائی وہی فزیالوجی ادھر آ گئی، ان دو فزیالوجی میں کوئی فرق نہیں۔ اب یہ جو فزیالوجی ترتیب پائی ہے یہ نفس رسول سے پائی ہے، اب آپ یہ دیکھیں روح اور جسم کا بغیر نفس کے آپس میں ملاپ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم نفس نامیہ نباتیہ کی آگے چل کر بات کریں گے تو وہ یہی بات ہوگی کہ اس مقام سے آگے حرکت لانے میں نفس جو کردار اختیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی آتی ہے اور وہ اپنے سلسلے ولادت کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ایک چیز تیار ہوئی ہے گوشت پوشت کی، وہ اس نفس رسول سے تیار ہوئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جیسے جس اجزاء سے یہ چیز وجود میں آئی ہے اس نفس کے ساتھ، اسی اجزاء سے انہی اجزاء سے یہ وجود بھی وجود میں آیا ہے اس نفس کے ساتھ۔ ان چیزوں سے پتہ چل گیا کہ یہ سلسلہ جو نفس کی پاکیزگی کا تھا وہ کس طریقے سے رسالت سے امامت میں تبدیل ہوا، اور امامت کی فزیالوجی بھی وہی بنی جو فزیالوجی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پاک کی تھی، اور ہمیں یہ ایک سلسلہ آگے بڑھانے میں ایک مدد ملی ہے یہاں سے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہمیں ایک نفس کے حوالے سے کسی فزیالوجی کو ترتیب دینے کا بغیر تولد کے کیسے ایک ثابت ہوا کہ یہ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا تھا چند کلمات سے تو آپ کو امامت عطا کی گئی تھی، تو آپ نے فرمایا یہ کیا عہدہ میری آل میں سے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہاں تیری آل میں سے ہوگا، ظالموں میں سے نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سلسلہ امامت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں کیسے آیا اور ان کی آل کیسے بنی، کیونکہ ویسے آل کے بارے میں جو منہ بولے بیٹے بنانے کے بارے میں ماں باپ کے قرآن کی نفی اس طرح ہو جاتی ہے کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منہ بولے بنا، یہ آپ نے دیکھا کہ نفس کی بنیاد پہ
جو فرمایا کہ یہ ظالموں میں سے نہیں ہوگا۔ ظلم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا جی، کہ آپ نے گناہ کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے اپنے نفس کے اوپر، تو یہ فرمایا کہ وہ ظالموں میں سے نہیں ہوگا، یعنی ان کے نفوس میں آپ نے دیکھا کہ مطہر اور مقدس کس طرح ہے، کس طرح ایک پاک و پاکیزہ ہے نفس رسول سے، کس طرح یہ وجود میں آیا، اور وجود میں آنے کے بعد اب ہم آپ کو آل رسول دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کیسے وجود میں آئی بغیر تولد کے، آل رسول کیسے بنی، یہ ایک ہی فزیالوجی بن گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ السلام جب دنیا میں اپنا مقام وجود کے ساتھ جب آئی تو وہ مطہر اور مقدس اس والے، وہ بھی نفس رسول سے تھا اور یہ بھی نفس رسول سے۔ اب یہ نفس رسول کا ہم کفو جب آپ تیار ہو گیا تو نفس رسول نے، جب نفس رسول کا آپس میں امتزاج ہوا تو وہاں سے آل رسول وہی تیار ہوئی جو نفس رسول کا مقام رکھتی ہے۔ تو اس طریقے سے امامت جو ہے کہ یہ عہدہ جو ہے جس حال میں ٹریول ہوا وہ قیامت تک کے لیے وہ ایک پوری نفس کے حوالے سے ایک فزیالوجی تیار ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اب ایک اور آیت لیں گے تو وہاں سے یہ پتہ چل جائے گا ہمیں کہ یہ اپنا جو ہے اس کی فزیالوجی کو ہم ایک سامنے لے کر آ سکیں گے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہم سمجھنے میں کامیاب ہوئے کہ نفس رسول سے وجود اقدس کا، وجود اقدس یعنی مقدس، وجود پاک کا سلسلہ کیسے قائم ہوا، جس وجہ سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی یقین جو کروائی کہ وہ یہی تھی امامت کے اندر کہ وہ ظالموں میں سے نہیں ہوگا، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی ان کے اندر نفس امارہ کی گنجائش نہیں ہوئی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں، اور جس کے لیے شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے ان بندوں کو، مخلص اور خالص بندوں کو نہ بہکا سکوں گا۔ یہ وجود اقدس کا سلسلہ، وجود اقدس کا سلسلہ قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے جو نفس رسول نے تیار کیا، ایک نفس کا تعارف ہمارے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے کرایا، اس کا سلسلہ اقدس جو ہے، سلسلہ اقدس پاک ہمارے سامنے آ گیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن اس کے بارے میں مزید ہمیں کیا مہیا انفارمیشن کرتا ہے، جس سے ہمیں ایک مدد ملے گی وجود اقدس کو سمجھنے میں نفس کی بنیاد پر۔ اس سلسلہ اقدس کو اور وجود اقدس کو سمجھنے کے لیے اب ایک اور قرآن مجید کی آیات سے ہم مدد لیتے ہیں، جس سے ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ نفس رسول سے کس طریقے سے وہ چین بنی اور فزیالوجی وجود میں آئی، اور تاکہ آگے ہمیں نفس امارہ کے حوالے سے بھی پھر ہم اس کو سمجھنے میں وہ کامیاب کہ نفس فزیالوجی میں بھی کیسے رول اپنا پلے کر۔ میں پہلے بھی ایک ریفرنس اس سے پہلے بھی دے چکا ہوں کہ نفس اپنے بطن میں ایک حالت سے دوسری حالت میں نہیں لے کر جاتا جب تک نفس کا وجود نہ، کیونکہ روح اور جسم آپس میں ملاپ نہیں ہو سکتے نفس کے بغیر۔ تو یہاں پر بھی ایک نفس کی ہم نے جو ہے نا بات کو فزیالوجی پوائنٹ آف ویو سے بڑی سمجھنے میں مدد ملی ہے۔ قرآن مجید فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں، بے شک
یہ عزت، یہ امام رضا بریلوی کے قرآن مجید سے میں لے رہا ہوں، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے جو کتاب مکنون میں ہے، کتاب مکنون میں ہے، نہیں چھو سکتے، نہیں چھو سکتے سوائے مطہرون کے۔ یہ آیت نمبر 77 سے 79 تک یہ ترجمہ ہے، اور ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ قرآن اور کتاب دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ تیسری جو بات اس میں ہے کہ قرآن کو نہیں چھو سکتے، سوائے مطہرون کے۔ اب یہ ایک چیلنج ہے، نہیں چھو سکتے سوائے مطہرون کے۔ عام اگر قرآن کی بات ہوتی، یہ جو نقل کی شکل میں ہے، جو نقل کی شکل میں ہے، اس کو تو جو دل چاہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں چھو لیتا ہے۔ تو یہ چیلنج اللہ کا تو ختم ہو گیا کہ سوائے مطہرون کے نہیں چھو سکتے۔ اب یہ علماء کہ جو مختلف فکر کے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ظاہری مس نہیں ہے، یہ قرآن کا ظاہری مس نہیں ہے۔ جو مطہرون ہیں یہ باطنی مس ہے، مس سے مراد ہے چھونا، یہ باطنی مس ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم پہلے بات ایک کر چکے ہیں، جو نفس رسول سے جو وجود میں آیا ہے، اس کی ایک ایک خلیے میں پاکیزگی کا مقام پایا جاتا ہے، نہ کہ کیوں کہ قرآن کی منزل ہم نے پہلے ہی بتا دی ہے کہ قرآن وہاں پر جگہ نہیں لے سکتا عام عناصر سے بنے ہوئے۔ جو پہاڑوں کی بات کی گئی تھی کہ یہ اگر پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو وجود تیار کیے گئے، جس نفس سے تیار کیے گئے، یہ بھی اسی ہی مقام کے ہیں۔ تو یہ امامت میں جو ہے قرآن اپنا جگہ لے سکے گا، اس لیے کہ وہی جو مقام قرآن کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس کا ہے، وہی وجود اقدس آگے اس نفس سے وجود میں جب آنے سے ثابت یہ ہوا کہ یہ قرآن وہیں آ سکتا ہے، اسی لیے وہی اس کو چھو سکتے ہیں، کوئی اور نہیں چھو سکتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بھئی جو ہے یہ ظاہری مس نہیں ہے، یہ ایک باطنی مس ہے، جس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے بغیر تولد کے نفس رسول سے قائم کر کے آگے اس کو بڑھایا ہے قیامت تک۔ یہ ہے چھونا باطنی لحاظ سے، نہ کہ ظاہری لحاظ سے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نہیں تعویل کر سکتے سوائے اللہ اور راسخون فی العلم، جن میں جو علم میں راسخ ہیں۔ علم ان میں راسخ نہیں ہے، وہ علم میں راسخ ہے،
نہیں تعویل کر سکتے. اب اس کی تعویل کے لیے بھی آپ نے دیکھا کہ وہ راسخون فی العلم وہی ہو سکتے ہیں جن کے پاس صاحب قرآن جو ہوں گے، جن کے پاس یہ باطنی مسح ہوگا، سوائے اللہ اور راسخون فی العلم. یعنی اتنی بڑی بدل کے ذات جو اپنے ساتھ تعویل کے لیے جو سلسلہ ملا رہا ہے، تو اب آپ یہ اندازہ کریں کہ کیا وہ نفس رسول سے کوئی کم ہوگا جو اس کی تعویل کر سکے گا؟ اس کے لیے بھی نفس رسول کا ہونا. ہم نے یہ بات تھوڑی ذرا اس طرف ہو گئی، بات جو ہم یہ اس لیے سمجھانے کا مقصد تھا کہ نفس رسول سے وجود اقدس جو وجود میں آیا اور اس کا سلسلہ قیامت تک کے لیے بغیر تولد کے اللہ نے یہ ظاہر کر کے بتایا کہ کوئی نہیں چھو سکتا. اب اس نقطۂ نگاہ سے یہ ایک چیلنج جو ہے، نہ وہ وجود نفس رسول سے کوئی بن سکتا ہے، نہ کوئی بنا سکتا ہے، نہ وہ اس سلسلے کو قائم کر سکتا ہے سوائے اللہ کی ذات کے. یہ جو قائم ہوا ہمیں ایک بات سے پتہ چل گیا کہ دیکھیں نفس صالحہ سے نفس وجود اقدس، جسم اقدس، کتاب مقدس جو بنی گئی ہے، جو ڈی این اے بنی ہے اس کے اندر، وہ کیسے جو ہے وہ سامنے آئی ہے جو اس کے لیے وہ کر سکتی ہے، تعلیم دے سکتی ہے. آیت النساء کی سورہ نساء کی پہلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدمیوں اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا. نفس واحد سے وجود کا وجود میں آنا، اس کے لیے کا تیار ہونا، اس سے آگے اس کا جوڑا بننا اور وہاں سے اس مخلوق کا آگے بڑھنا. اب یہ چیز تو ایک سمجھ میں نفس کے رول کی فزیالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے آ رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ نفس مزید اگر جیسے کہ ہم نے ایک صالحہ ہستیوں کے وجود میں آنے کی بات کی نفس کی بنیاد پہ، اور اس کا تعارف حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قیامت تک کے لیے کیسے ہم نے امامت کے حوالے سے دیکھا. اب ہم دیکھنے جائیں گے کہ اگر آپ نے نفس کو نہیں رہنے دیا اس مقام پہ، وہ تو مقام رہے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک طے بات ہے. ہم ان نفوس کی بات کرتے ہیں جو ہمارے نفوس ہیں، اگر ہم ان کو پاکیزگی کی طرف لے کر نہیں بڑھتے تو نفس امارہ کو جگہ دیتے ہیں. تو نفس کو جب آپ نے نفس امارہ میں تبدیل کر دیا، نفس امارہ میں تبدیل ہوا، نفس امارہ جو سب سے پہلے جو وجود میں آیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے نفس کے ساتھ جب اس نے اپنا جڑاؤ کیا، اس کے ساتھ منسلک ہو گیا تو وہ نفس امارہ میں تبدیل ہوا، پھر اسی طرح نفس لوامہ میں تبدیل ہوا. وہ کس وجہ سے؟ وہ شیطان کے جڑنے کی وجہ سے. شیطان جو ہے وہ کس طرح جڑتا ہے اور جڑنے کے بعد کس طریقے سے انسان کو برائی کی طرف جب لے کر جاتا ہے، تو اس کے جسم میں اب آگے چل کر ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ کس طرح برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں جسم کے اندر. ایک سورہ الحجرات میں ہے، سورہ الحجرات نمبر وہ لوگوں جو ایمان لائے
گمان کرنے سے بچو. گمان کرنے سے بہت بچو. بعض کو بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور دوسروں کے حال کی ٹو نہ لگاؤ. یعنی کہ تجسس نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو. اب یہ غیبت نفس کی برائی ہے. اگر نفس نے یہ فعل اختیار کر لیا شیطان کے کہنے پہ، یعنی نفس امارہ کے وجود میں آنے سے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. غیبت زبان سے ہوئی اور اس فعل سے ڈی این اے پہ اس کے اثرات چلے گئے. اس نے اسی طریقے سے ڈی این اے پہ اس فعل نے تحریر دے دی نفس کی برائی نے، نفس امارہ نے. اب نفس امارہ جو یہ فعل کر رہا ہے اس سے جو ڈی این اے بن رہا ہے، اس ڈی این اے سے یہ گوشت جو تیار ہو رہا ہے اور مردہ کا گوشت تیار ہو رہا ہے، گوشت تیار ہو رہا ہے، تو اس سے تم کو نفرت ہوگی. اسی طریقے سے ایک ہم اس سلسلے میں ایک روایت کو دیکھتے ہیں. رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے فرمایا کہ آج جو لوگ روزہ رکھیں اس کو میری اجازت کے بغیر افطار نہ کریں. لوگ آتے گئے، روزہ افطار کرتے گئے ان کی اجازت کے ساتھ. ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میری 2 بیٹیوں نے آج روزہ رکھا ہے اور اجازت دیجیے. وہ آپ نے اپنا چہرہ مبارک ایک طرف کر لیا، پھر انہوں نے کہا پھر کر لیا، پھر تیسری دفعہ انہوں نے کہا انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی وہ روزہ تو انہوں نے کہا رکھا نہیں. کیوں؟ کیسے؟ انہوں نے کہا انہوں نے غیبت کر کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس فعل سے، اس روایت سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ وہ ایک تیار چیز ہوئی. وہ چیز ڈی این اے پہ آئی، ڈی این اے نے امائنو ایسڈ نے پروٹین تیار کر دی، وہی والی جو مردے کی ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس نفس امارہ سے یہ چیز بھی کیسے فزیکلی وجود میں آئی. اب اس سے اب ان کو کہا کہ ان کو بولے وہ کیا کریں. جب ان کو کیا کرنے کو کہا گیا تو ان کے جسم میں سے گوشت کے ٹکڑے خون بستہ باہر آئے. جب خون بستہ باہر آئے جو ایک حالت سے دوسری حالت میں تھے، کیونکہ نفس تبدیل ہو گیا تھا نفس امارہ میں، تو اس نے اس کو اس میں تبدیل کر دیا. تو یہ نفس امارہ سے وہ گوشت جو وجود میں آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کی ایک حالت سے دوسری حالت میں کیسے وہ تبدیلی آئی، جو امائنو ایسڈ ایسا سلیکٹ ہوا اس پروٹین کے لیے جسے وہ مردے کا گوشت تیار ہو گیا. تو اگر وہ اس جسم میں پڑا رہتا مردے کا گوشت، تو اسی لیے حضرت رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے پیٹوں کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ. اسی لیے کہا گیا تھا کہ کیونکہ یہ تاکہ آپ کے اندر بدبو، بیماریاں اور جراثیم پیدا. تو جب یہ چیز مردے کی اگر ادھر پڑی رہے گی، جو غیبت کرتے ہیں، یہ قلبی بیماری سے ایک جسمانی بیماری میں کیسے ہم نے وہ تھی کہ مقدس نفس جو قلب مقدس جو تھے، قلب نفس جو مقدس نفس تھے، ان سے وجود اقدس جو کیسے تیار ہوئے تھے، مقدس تیار ہوئے. جیسا نفس
ویسے وجود کے اندر جو ہے ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے. یہ ہم کچھ تھوڑا سا سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہدایت کی طرف سے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ